بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 409 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 30 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ یہود و نصارہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر۔ اب اس کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ دونوں جماعتیں اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتی ہیں۔ جو رب تعالیٰ کو اس طرح مانے وہ اللہ کا ماننے والا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا عرب کے اہل کتاب سے جزیہ لے سکتے ہو، مشرکین سے نہیں لے سکتے۔ اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ اگرچہ یہود و نصارہ عام مشرکین سے بدتر مشرکین ہیں کہ مشرکین تو اپنے معبودوں کو خدا کا بندہ کہہ کر پوجتے ہیں، مگر یہ بدنصیب حضرت عزیر و مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر پوجتے ہیں۔ مگر چونکہ یہ لوگ اپنے کو نبیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اگرچہ جھوٹی نسبت ہی صحیح، اس لیے ان کے احکام مشرکین سے ہلکے ہیں کہ ان سے جزیہ بھی لیا جا سکتا ہے، ان کی عورتیں اور ذبیحہ بھی حلال ہیں۔ تیسرا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ یہود و نصارہ اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ دیا کریں۔ اب اس ذلت کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے ذلیلوں کی طرح کے کام کیے ہیں، محبوب نبیوں کو خدا کا بیٹا کہا ہے، انہیں بدنام کیا ہے۔ چوتھا تعلق ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ ان دونوں جماعتوں نے دین اختیار نہیں کیا، اب ان کے دین کے ناحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا دین ایک وقت میں حق تھا جو انہوں نے منسوخ دین کو بگاڑ کر اختیار کیا، یعنی ان کا دین بھی منسوخ ہے اور بگڑا ہوا بھی ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم کی خدمت اقدس میں یہود کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ سلام ابن مشکم، نعمان بن اوفا، شاس ابن قیس، مالک ابن ضعیف، بعض روایات میں ہے کہ فتح ابن عازر، اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی، یہ وہی خاص ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسلام کیسے قبول کریں اور آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ آپ نے ہمارے قبلہ کی طرف نماز چھوڑ دی، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ آپ اگر یہ دو کام نہ کریں تو ممکن تھا
ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بے حقیقت باتیں ہیں جن پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کی تقلید میں ان ہی کی طرح باتیں کرتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو، دلیل قائم ہونے کے باوجود کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، تورات کے تلفظ میں عزرا لفظ ہے۔ یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے تھے۔ یہود کے مذہبی نوشتوں میں نبی سے زیادہ مجدد کے نام سے مشہور ہیں۔ بخت نصر کے یروشلم پر حملے اور اس کی کامل تباہی کے بعد نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عذرا نے اپنی یادداشت سے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور ان کی شریعت کی تجدید کی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہود کے بعض فرقے تعظیم میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں ابن اللہ کا عقیدہ بنا لیا، بلکہ خدا کا لاڈلا یا چہیتا یا فرزند، یہ مجازی معنوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیحیت کی دو گمراہیاں تھیں، پہلی شدید اور دوسری شدید تر۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا ولد قرار دینا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں جہاں آیا ہے اکثر بہت سخت وعید کے ساتھ آیا ہے، جیسے تکاد السماوات یتفطرن۔ اور دوسری ان کی گمراہی یہ تھی کہ حضرت مسیح کو خدا کا فرزند یعنی مجازی خدا ہی قرار دیتے تھے۔ قرآن نے اس عقیدہ کو ابن اللہیت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ عقیدہ تو خود شدید ہے، پھر بھی ولد اللہیت کا عقیدہ اس سے شدید تر ہے۔ ہمارے بعض قدیم مفسرین بھی اس نقطہ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ابنیت سے مراد ابنیت نسبی نہیں بلکہ لاڈ پیار والی ابنیت ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بے سند محض زبان سے بک دینے والی بات ہے، یعنی ان فضول عقائد پر ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ یہ تو محض ان جاہلی مشرک قوموں کی تقلید ہے جو باری تعالی کی تجسیم کی قائل تھیں اور عقیدہ حلول اور اوتار کے جاننے والی تھی۔ یہ اشارہ خاص یونان کے مشرکوں کی جانب ہے کہ ان کے حکماء و فلاسفہ کے اقوال سے پہلی صدی عیسوی کے یہود و نصارہ دونوں ہی متاثر ہو گئے تھے۔ خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اے محبوب غور تو فرمائیے کہ یہود تو زبان سے کہتے اور دل سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی عزیر شرعیاً اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی اولاد ہیں۔ یہ بکواسات ایسی ہیں جو صرف ان کی زبانی سنی جاتی ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے بندے ہیں نہ کہ اس کے بیٹے۔ یہ دونوں باوجود اہل کتاب ہونے کے اس عقیدے میں پرانے مشرکین کے عقیدے کے مشابہ ہیں۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور یہ ان بزرگ نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، دونوں یکساں ہیں۔ انہیں خدا غارت کرے، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں کہ تورات و انجیل پڑھ کر اور اپنے نبیوں کی تعلیم جانتے ہوئے ایسے گندے عقیدے رب تعالیٰ کے متعلق رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ مشرکین سے زیادہ مجرم ہیں۔
آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ عزیر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مشہور اسرائیلی بزرگ کا نام ہے جن کے متعلق بعض عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں۔ عزیر کو بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف پڑھا ہے۔ ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ روح المعانی میں عبارت ہے اختلف فی عزیر هل هو نبی ام لا والاکثرون علی الثانی۔ امام جلال الدین السیوطی نے بھی الاتقان فی علوم القرآن میں اسی کو ترجیح دی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ عزیر سے مراد عزرا کاہن ہے جس نے تورات کو اپنے اعجاز سے دوبارہ زندہ کیا۔ یداہئون یہ مداعا سے ہے با مفعلہ سے، اور اس کا معنی ہے مشاہبت پیدا کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز کا مثل ہونا۔ یؤفکون یہ افک سے ہے اور اس کا معنی ہے کہاں پھرے جاتے ہیں، یعنی کہاں بٹکے جاتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عموماً یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، مگر قرآن مقدس فرماتا ہے کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ آیت کیوں درست ہو؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم کو کبھی یہودیوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ان سے ہم نے یہ سنا ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور کہتے بھی ہیں تو جھوٹے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن و حدیث یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی سچے ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ شرک میں مشرکین کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا یداہئون قول الذین کفروا، پھر ان کے احکام مختلف کیوں ہوئے؟ عرب کے یہود و نصارہ سے جزیہ قبول کیا گیا، ان کی عورتوں سے نکاح، ان کا ذبیحہ حلال کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے نبی اس کی کتاب کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس نسبت نے یہ فرق پیدا کر دیا ہے، رب تعالیٰ کے سارے ہی فیصلے درست ہیں۔